لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات سامعین محترم سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس اعزا عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، احق کو ان یتبع، سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا ایسے شخص کی اتباع کریں امن لا یہدی الا یہدی، کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کس طریقے سے تم فیصلہ کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت تکوینی ہوتی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہوتی ہے۔ ہدایت تکوینی میں کیا ہے کہ تمام موجودات کی فطرت میں تمام موجودات کو پروردگار عالم نے جو ہے ایک خاص اندازے کے مطابق اور ایک خاص سسٹم کے مطابق خلق کیا ہے، اور وہ ان کی فطرت میں اس چیز کو رکھ دیا ہے، اور جس طریقے سے وہ ہے وہ ویسے ہی پروان چڑھے گی۔ اس میں کسی کو دخل اندازی نہیں ہے، فقط وہ خالق ہے کہ جس نے ان کی ذات میں، ان اشیاء کی ذات میں اس چیز کو ودیت کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی مثالیں دی ہیں، مثلا یہ انسان بال کاٹتا ہے، اب بال جب کاٹیں تو بال کی جگہ بال ہی ہوئے گا۔ مرغی کا انڈا ہے تو اس میں سے مرغی کا ہی بچہ نکلے گا، کبوتر کا بچہ نہیں نکلے گا۔ الا ماشاءاللہ انسان کی فطرت کل مولود یولد بفطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے۔ بس یہ جو بچہ ہے وہ فطرت اسلام پر خلق ہوا، یہ والدین ہیں جو اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، ورنہ انسان کی فطرت میں یہودیت اور نصرانیت نہیں ہے، انسان کی فطرت میں اسلام ہے۔
عزیزان گرامی، اس کے بعد مرحلہ ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریع کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہاری جو ہے سبیل کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ اور جب ہم نے سبیل کی طرف ہدایت کر دی ہے، عقل جیسی نعمت ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ جب عقل جیسی نعمت ہم نے عطا کی ہے، انبیاء کو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کتب آسمانی کو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کے اوصیاء، ان کے جانشینوں کو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے بھی ہدایت کی ہے، وہ آ کر بھی تمہاری ہدایت کریں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہاری جو ہے ہدایت کر دی ہے خیر اور شر کی طرف۔ اب جب خدا نے ہماری ہدایت کر دی ہے، عقل جیسی نعمت ہمیں دے دی ہے، انبیاء، اوصیاء اور کتابوں کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیج دیا ہے، اب کیا ہے؟ اس عقل کو استعمال کر کے، اور جو اختیار کی منزل آپ کو دی ہے پروردگار عالم نے، اما شاکرا و اما کفورا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شاکر بنیں یا کافر بنیں۔ توجہ کیجیے گا، اختیار آپ کے پاس ہے، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اگر میں مثال اس اختیار کی بھی دے دوں کہ اختیار مجھے ہے، ابھی یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، آنے کے جب آپ امام بارگاہ میں انٹر ہو گئے، 2 دروازے ہیں، ایک بالکل سامنے اور ایک میرے رائٹ ہینڈ پہ ہے نا۔ جیسے اب امام بارگاہ میں داخل ہوئے، اب آپ کی مرضی ہے سامنے والے گیٹ سے آ جائیں یا جو مسجد سے ادھر آ رہا ہے امام بارگاہ مسجد سے آ جائیں، اختیار آپ کے پاس ہے، جس گیٹ سے بھی آ جائے۔ اسی اختیار پر جو ہے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اسی اختیار پر آپ کو عقاب بھی ملے گا قیامت کے دن۔ اگر اس اختیار کو آپ نے اچھی جگہ استعمال کیا، اچھے کام کیے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اس اختیار کو غلط استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ عقاب ہوگا۔ یعنی اختیار آپ کے پاس ہے۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد وآل محمد۔ یہ اختیار آپ کو دیا ہے، تو بس عزیزان کرام، اس اختیار کی منزل کو پروردگار عالم نے جب انسان کو دیا ہے، اب جو انسان بھی صاحب فضیلت بننا چاہتا ہے، صاحب عزت بننا چاہتا ہے، اور یا یوں کہوں کہ جو شخص ہدایت کرنا چاہتا ہے، اس کی چند خصوصیات ہیں۔ اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ انسان جو صاحب عزت ہوتا ہے اور صاحب ذلت ہوتا ہے، یہ خود انسان اپنے ہی لیے عزت اور ذلت کو خریدتا ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا عزت دے گا، کس کو عزت دے گا؟ جو عزت چاہے گا۔ خدا ذلیل کرے گا، کس کو ذلیل کرے گا؟ جو ذلت چاہے گا۔ یعنی یہ عزت اور ذلت کا معیار بھی اختیار مجھے ہے کہ میں عزیز بننا چاہتا ہوں یا ذلیل بننا چاہتا ہوں۔ اور اس کی واضح سی مثال ہم نے پیش کی تھی، کربلا کا میدان، امام حسین بلا رہے ہیں لیکن پسر ساتھ نہیں آ رہا، شمر نہیں آ رہا، لالچ ہے، ذلت اپنے لیے انہوں نے خریدی، خدا نے انہیں ذلیل کر دیا۔ لیکن یہی کربلا کا میدان ہے، اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے جنت اور جہنم کے درمیان، کہ ادھر رہتا ہوں تو جہنم ہے، اگر ادھر چلا جاتا ہوں تو مجھے جنت ہے۔ حر نے اپنی تقدیر کو خود بدلا اور امام حسین کے پاس آ گئے، تو عزت حر نے چاہیے تو پروردگار عالم نے حر کو عزت دے دی۔ یہ دیکھیے اختیار ہے۔ تو عزیزان گرامی، کل 4 چیزوں کو بیان کیا تھا، انہی کو اب جو میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب عالم اور جاہل جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو اب ہم نے یہ کہا تھا، اللہ کے حبیب نے کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب ہمیں جو علم لینا ہے، کس سے لینا ہے؟ علم کس سے لیں ہم؟ کون بتائے گا کہ جو علم پیغمبر کے پاس تھا وہ ہم تک پہنچا؟ یقیناً وہی بتائے گا جو در علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی زندگی میں تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ نا
مدینۃ العلم ولی بابا میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے بس، اور کہہ کے چلے گئے. پریکٹیکل کوئی زندگی میں کچھ مسائل ہوئے ہی نہیں رسول کی زندگی میں. نہیں، پریکٹیکل بھی ہوا. اللہ کے حبیب نے لوگوں کے پاس بھیجا بھی اور کہا کہ جا کے دیکھو، میں اپنی زندگی ہی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. کئی مورد ہیں، ایک مورد کو فقط میں ابھی آج ایک بیان کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو میرے بعد فیصلہ کون کر سکتا ہے، علم کون دے سکتا ہے تمہیں. عزیزان گرامی، کتاب کا نام ہے تجلی امامت، ناظم اکبر زادے کی کتاب ہے. لکھا ہے کہ گائے نے گدھے کو مار دیا. توجہ کیجیے گا، گائے نے گدھے کو مار دیا. اب یہ جو ہے گدھے کا مالک گائے کے مالک کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے، اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار دیا ہے، آپ فیصلہ کریں. اللہ کا حبیب فیصلہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد کس سے تم نے دین لینا ہے، کہ جاؤ فلانے کے پاس چلے جاؤ. گئے فلانے کے پاس، اور جب گئے کہ رسول نے بھیجا ہے. کا مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ گائے نے گدھے کو مارا ہے. کہ یہ تو حیوان کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا فیصلہ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. آئے پیغمبر کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ حیوان کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا گدھا مارا ہے، مجھے کچھ چاہیے. اللہ کے حبیب نے کہا اچھا فلانے کے پاس چلے جاؤ. کسی اور کے پاس بھیج دیا. جب کسی اور کے پاس گئے تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ رسول نے بھیجا، مسئلہ یہ ہے. کہ فلانے نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ یہ حیوان کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ جو اس کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ. پھر آ گئے پیغمبر کی خدمت میں، اور جب پیغمبر کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ جواب ملا ہے. کہ جاؤ آپ علی کے پاس، جاؤ علی کے پاس. مولا کائنات کی خدمت میں آئے، اور جب مولا کائنات کی خدمت میں آئے تو ایک مرتبہ مولا کائنات کو مسئلہ بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ بتاؤ، گائیں چل کر گدھے کی گھاٹ میں آئے تھے اور وہاں آ کے مارا ہے. اگر اس طریقے سے ہے کہ گائیں چل کے آئی تھی اور گدھے کی گھاٹ میں آ کے گدھے کو مارا ہے، تو اب جو ہے گائے کا مالک جو ہے گدھے کے مالک کو جو ہے پیسے دے دے، گدھے کی جو قیمت ہے. اور اگر گدھا چل کر جو ہے گائے کی گھاٹ میں گیا تھا اور پھر وہاں پر جو ہے گائے نے مارا تھا تو اب کچھ نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ فیصلہ جیسے ہی سنا گئے پیغمبر کی خدمت میں، اور جب پیغمبر کی خدمت میں گئے تو پیغمبر کو یہ بیان کیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے. جیسے ہی یہ فیصلہ سنا تو پیغمبر نے کہا لقد قضا علی بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضاوت تھی، الہی قضاوت تھی، وہ علی ابن ابی طالب نے تمہارے درمیان کی ہے. الہی قضاوت. پھر اللہ کے حبیب نے دعا کی الحمدللہ الذی جعل فینا اہل البیت من یقضی علی سنن داؤد، کہ اس خدا کی میں حمد کرتا ہوں کہ جس نے ہم اہل بیت کے درمیان ایسے شخص کو قرار دیا جو داؤد کی روش اور طریقے پر قضاوت کرتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں مولا کائنات کے لیے، کہیں کا اقضا امتی واعلام امتی بعدی علی، بہترین قضاوت کرنے والا میری امت میں اور بہترین عالم میری امت میں میرے بعد علی ہے. تو عزیزان گرامی، اس واقعے سے کچھ نتیجہ آپ نے نکالا کہ پیغمبر نے پہلے کسی اور کے پاس بھیجا ہے، پھر مولا کائنات کے پاس بھیجا ہے.
یعنی پیغمبر کی سیرت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں جو لوگ فیصلہ نہ کر سکے تو وہ رسول کے بعد کیا فیصلہ کریں گے؟ کس نے فیصلہ کیا؟ مولا کائنات نے. اور اللہ کا حبیب یہ کہہ رہا ہے جو قضاوت الہی تھی وہ علی نے فیصلہ کیا تمہارے درمیان. تو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو اگر صاحب عزت اور صاحب فضیلت اور صاحب ہادی بننا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہونا چاہیے، جاہل نہیں. بہت سارے عزیزان گرامی مسائل ہیں جو مولا کائنات نے جو وہ حل کیے ہیں. وراثت کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں تو خیر اب مجھے نہیں پتہ یہاں پہ، لیکن بہرحال ہمارے یہاں وراثت کا مسئلہ ہے. والدین یا والد کے مرنے کے بعد یا والدہ کے مرنے کے بعد جو ان کی ملکیت ہوتی ہے وہ وراثت میں تقسیم ہونا چاہیے، جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی. معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگ جائے تو، لیکن حق بات ہے. مثلا باپ کا انتقال ہوا، توجہ کیجیے گا، بڑا بیٹا گھر پہ رہتا ہے، اب بہنیں بھی ہیں، دوسرا بھائی بھی ہے. گھر کس کا ہے؟ باپ کا. اب جب گھر جو ہے وہ باپ کا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تقسیم ہونا چاہیے نا وراثت میں. ہوتا ہے؟ جو بڑا بھائی بیٹا بس وہی قابض رہتا ہے، نہ بہنوں کو حصہ ملتا ہے نہ بھائیوں کو حصہ ملتا ہے. اگر ماں زندہ ہے تو بہرحال ماں کا بھی حصہ ہے، زوجہ ہے کیونکہ اسی. اگر دادا دادی زندہ ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے. آپ کہیں گے مولانا نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جو شریعت میں وہ ہے. اور عزیزان کرام میں دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کہ جو وراثت کا مسئلہ ایک بیان کرنا ہے. دو چیزیں ہیں. ایک مرتبہ ہے صاحب مالک ہونا، ایک مرتبہ ہے کہ ملکیت کا نام ہونا. دونوں میں فرق ہے. اور ہمارے اکثر پاکستان میں مشکل یہی ہے. ایک پیسہ میرا، مالک میں، لیکن میں نے نام کس کے کیا ہے؟ بیوی کے. توجہ کیجئے گا، بہت مسئلہ یہ پاکستان میں. نام ہونا اور ہے، صاحب مالک ہونا اور ہے. جی والد کا انتقال ہو گیا، لیکن والد نے اپنی زندگی میں جو ہے امی کے نام گھر کر دیا تھا. امی کے نام گھر کیا تھا، مالک بھی بنایا تھا امی کو یا نہیں؟ یا فقط نام کیا تھا کاغذ میں؟ اس کی میں بہترین مثال جو ہوں ایران کی دوں گا. کیوں؟ ادھر جو خارجی افراد ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے نام کی پراپرٹی نہیں خرید سکتے. ہمیں ایرانی کے نام جو ہے گھر لینا ہوگا. پیسہ میرا، خریدا میں نے، لیکن نام کس کے ہے؟ ایرانی کے. تو کیا ایرانی مالک بن گیا؟ نہیں، مالک میں ہوں، فقط اس کے نام گھر ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی یہ مشکل ہے کہ پراپرٹی میری ہے، نام میں نے بیوی کے کر دیا، یا پراپرٹی میری ہے میں نے بیٹے کے نام کر دیا. آیا مالک بھی بنایا یا نہیں؟ ملکیت میں دیجئے تو اس کی مالکیت ثابت ہوگی. تو بہرحال عزیزان گرامی وراثت کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ تقسیم وراثت نہیں ہوتی، لیکن ہونی چاہیے. اگر مثلا میں اس دنیا سے جاتا ہوں، اگر میرے ماں باپ زندہ ہیں، میری زوجہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، تو یہ حق سب کو ملے گا. ماں باپ کو بھی ملے گا، زوجہ کو بھی ملے گا، اور جو ہے بیٹا بیٹی کو بھی ملے گا. لیکن ہاں یہاں پر جو آ کر آگے سستانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین کی یا زمین کی جو قیمت ہوتی ہے اس میں سے زوجہ کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک مکان ہے، اب یہ جو مکان ہے جو اس کی زمین کی قیمت ہوگی یا زمین، اس میں سے بیوی کو کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن رہبر معظم کہتے ہیں زمین میں سے تو نہیں ملے گا، اگر زمین کی قیمت ہے تو اس میں سے زوجہ کو ملے گا، وہ اپنی جگہ پر مسائل. تو بہرحال وراثت کا بہت اہم مسئلہ ہے.
جو ہمارے ہاں نہیں ہوتی اور ہونی چاہیے۔ اور پھر مسائل عزیزان گرامی میں توجہ کیجیے گا، مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، مثلا ہم 4 بھائی ہیں، اب بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، میں اکیلا بچا ہوں۔ اب یہ مال تو میرا نہیں ہے اکیلے کا، تمام بھائیوں کا تھا، اور تمام بھائی جو شادی شدہ ہیں ان کے بچے ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ اب ہوتی ہے لڑائی آ کے جہاں پر کہ ہمارا حصہ دیجیے، وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دیجیے، پھر انسان رہ جاتا کیا ہو۔ اب اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، کون پہلے مرا تھا، کون بعد میں مرا تھا، الا ماشاءاللہ وراثت کے مسائل میں ہم جانا نہیں چاہتا۔ تو عزیزان گرامی بہرحال ایسے ہی کیس جو مولا کائنات کی خدمت میں آیا، لیکن عجیب کیس آیا، اور کیس یہ ہے کہ جسم آپس میں ملے ہوئے ہیں، سر دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں، جسم ایک ہے، یعنی پیٹ سے لے کر نیچے تک ایک حصہ، اور پیٹ سے اوپر 2 حصے، یعنی 2 سر ہیں، سر سے اوپر۔ اب آیا مولا سے جو سوال کیا گیا، مولا سے سوال یہ کیا گیا کہ بتائیے مولا، وراثت میں 2 حصے ہیں ان دونوں لڑکوں کے یا ایک حصہ ہے؟ پیٹ سے لے کر نیچے تک ملے ہوئے، پیٹ سے اوپر 2 ہیں، نیچے 1 ہے۔ اب 2 حصے یا ایک حصہ، اہم مسئلہ ہے۔ مولا کائنات نے عجیب فیصلہ کیا۔ مولا کائنات نے کہا جب یہ سو جائیں، سونے کے بعد ایک سر کو ہلانا، جب تم ایک سر کو ہلاؤ گے تو دیکھنا کہ دونوں سر بیدار ہو رہے ہیں یا ایک سر بیدار ہو رہا ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ بیدار ہو رہے ہیں تو ایک حصہ، اگر ایک بیدار ہو رہا ہے ایک سو رہا ہے تو 2 حصے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ پس عالم، توجہ کیجیے گا، ابھی اور مولا پہ بیان گفتگو کرنی ہے۔ دوسری چیز کہ صاحب عزت اگر بننا ہے، ہادی اگر انسان کو بننا ہے، صاحب فضائل ہونا ہے، تو دوسری چیز کیا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ کیا مومن اور فاسق آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، نہیں۔ عزیزان میں کل بیان کیا تھا، آج تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب علی جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ کل ایمان۔ اور جب مولا کائنات واپس آئے، عمرو بن عبدود کا سر رسول کے قدموں میں پھینکا تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ثقلین ہے کیا؟ ثقلین کا معنی کیا کریں؟ جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سورہ رحمان کی آیت، کہ ہم ضرور بضرور تمہارا جو ہے حساب کریں گے۔ ایھا الثقلان، اے جن و انس۔ اب یہ جن و انس کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اگر ثقلین کا معنی جن و انس ہے تو آخری حدیث پیغمبر کی اور کئی جگہ پر اس بیان کی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین۔ تو دونوں جگہ ثقل استعمال ہوا، یہ ثقل، لیکن وہاں پہ جن و انس کا معنی یہاں پر 2 گراں قدر چیزیں۔ لیکن بہرحال وہاں پر بھی جو ہے اگر دیکھا جائے ضربت والی میں بھی وہاں پہ بھی وزن پایا جاتا ہے، لیکن بیان یہ کرنا ہے
جن و انس کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت. اب پہچانیے کہ جن و انس کی خلقت کا مقصد عبادت. علی کون ہے؟ جس کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت کے خلقت کو پورا کر دے اسے علی کہتے ہیں. جس کی ایک ضربت توجہ کیجئے گا. لیکن عزیزان گرامی نتیجہ یہ دینا ہے، جب جا رہے تھے تو کہا ایمان، اور جب آئے تو کیا کہا؟ عبادت. یعنی گویا کہ اللہ کا حبیب بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے ایمان ہے اصول دین اور عبادت ہے فروع دین. میں نے یہ جو حدیث جاتے اور آتے ہوئے بیان کیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد اصول دین کو لینا ہے یا فروع دین کو لینا ہے تو کسی اور سے نہ لینا، علی ابن ابی طالب سے لینا. یہ تمہیں بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ عبادت کیا ہے. یہی وجہ ہے ایمان کی سب میں پہلی چیز جو اصول دین کی وہ ہے توحید. کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں، دکھائی نہیں دیتا. بہرحال عجیب و غریب سوال ہیں لوگوں کے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے خدا کا خالق کون ہے؟ خدا کا خالق کون ہے کوئی خالق؟ خدا تو وہ ہے جس کے لیے مولا فرماتے دل علی ذاتہ بذاتہ، اس کی ذات پر جو چیز دلیل ہے خود اس کی ذات ہے. کہ مولا بیان کیجئے کہ اس کا خالق کون ہے؟ مولا نے کہا اس کا کوئی خالق نہیں. کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود ہو اور اس کا خالق نہ ہو؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کے ذہن کے مطابق. کہیں پر یہ کہا دل علی ذاتہ بذاتہ، لیکن کہیں پر شخص ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھے گا دل علی ذاتہ بذاتہ یعنی یہ کیا. میں نے کہا 3 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 3 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 2. 2 سے پہلے کیا آتا ہے؟ 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ صفر. تو 1 کا خالق کون ہے؟ 1 نے 2 کو تو بنایا ہے، 2 نے 3 کو بنایا ہے، لیکن 1 کا خالق کون ہے؟ کہ مولا کوئی نہیں. کہ جب 1 کا خالق نہیں ہے تو میرا پروردگار عالم بھی واحد و یکتا ہے جس کا کوئی خالق نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. کوئی خالق نہیں. یہی ہے کہ اچھا مولا اس کو کسی نے خلق نہیں کیا تو اس کی صفت بیان کر دے، وہ ہے کیسا؟ کہ لا یوسف، میرا رب وہ ہے کہ جس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی. کہ مولا کیسے ہے؟ جب موجود ہوتے تو اس کی صفت بھی ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجود ہے اس کی صفت آپ بیان نہیں کر سکتے؟ مولا نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی جان نکل رہی ہو اور تم اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا مولا کئی دفعہ ہوا. آپ کے ہاں بھی ہوا ہوگا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روح قبض ہو گئی. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کلپ دیکھے ہوں گے، آج کل بہت سارے چلتے ہیں کہ پڑھ رہے تھے گر گئے، گفتگو کر رہے تھے ختم ہو گئے. ہوا ایسے؟ یہ نہیں ہوا. تو مولا نے کہا کہ جب تم بیٹھے ہوئے تھے اس کے برابر میں اس کے جسم سے روح نکلی تھی یا نہیں؟ کہا جی مولا نکلی تھی. کہ یہ جو روح نکلی تھی اس کی توصیف بیان کرو کہ نرم تھی یا سخت تھی. یہ جو روح نکلی تھی یہ نرم تھی یا سخت تھی، اس کی توصیف بیان کرو. کہ مولا بیٹھا ہوا تو تھا، روح تو نکلی تھی، لیکن روح کی صفت کو توصیف کو میں بیان نہیں کر سکتا.
مولا نے کہا تم بیٹھے ہوئے تھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، روح نکلی ہے، لیکن تم روح کی جو مخلوق ہے اس کی صفت کو بیان نہیں کر سکتے۔ جو خالق روح ہے میں اس کی صفت کو کیا بیان کروں گا تمہارے سامنے؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علی کہ جس نے توحید بھی سمجھائی ہے۔ اب درس عدالت لینا ہے تو علی ابن ابی طالب سمجھائیں گے، درس عدالت لیجئے تو علی دیں گے۔ جو درس لینا ہے علی ابن ابی طالب سے لیجئے رسول کے بعد، یہی ہے جو دیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے میں نے کہا کہ پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں بھی کر کے دکھائی اور بتایا بھی ہے۔ آنے والا آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، توجہ کیجئے گا، پیغمبر کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، کھجوریں دے دی۔ کہتے ہیں جب اس نے گنی تو 73 کھجوریں تھیں۔ کتنی کھجوریں؟ 73۔ کہتا ہے میں رسول کے پاس سے چلا گیا علی کے خدمت میں، مولا کائنات وہاں پر وضو کر رہے تھے۔ وضو سے جیسے ہی فارغ ہوئے، تجلی امامت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، علی وضو سے فارغ ہوئے تو ان کے سامنے بھی جو ہے کھجوریں پڑی تھیں۔ میں نے کہا یا علی کچھ دے دیجئے۔ مولا کائنات نے کھجور کے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا اور اس کو کھجوریں دے دی۔ کہتے میں نے کھجوریں جب علی سے لیں تو گنی 73 تھیں، 73 کھجوریں تھیں۔ فوراً پریشان ہو گیا، رسول نے دی 73، علی نے دی 73۔ فوراً دوڑتا ہوا گیا رسول کی خدمت میں، اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ کے اندازے نے اور علی کے اندازے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا اما علمتا ان یدی و یدا علی ابن ابی طالب فی العدل سوا، اے شخص تو نہیں جانتا کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، عدالت میں برابر ہے۔ عزیزان گرامی یہ بیداری کا عالم ہے۔ اب خواب بھی سن لیجئے۔ ایک شخص کہتا میں حج پہ جا رہا تھا، مسجد جوفہ میں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے حج کی سعادت نصیب کرے، انشاءاللہ جب آپ حج پہ جائیں گے تو میقات جائیں گے، ایک میقات جو وہ جوفہ ہے۔ کہتا ہے میں وہاں احرام باندھنے کے لیے گیا تھا، لیکن کچھ دیر میں نے وہاں پہ آرام کیا۔ اب جب میں نے آرام کیا تو میری آنکھ لگی، تو اب میں نے خواب دیکھا کہ مسجد ہے، مسجد کے محراب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے سامنے ٹوکرا رکھا ہوا ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، رسول ٹوکرے میں کچھ نکال کے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا خواب میں۔ اب جب میں گیا ہوں تو میں نے بھی سلام کیا، سلام کرنے کے بعد رسول نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، مجھے کھجوریں دیں۔ جب مجھے کھجوریں دیں تو 18۔ اب جب مجھے کھجوریں دیں تو 18، اب میں پریشان اٹھا سو کر کہ یہ 18 کا مطلب کیا ہے؟ خواب تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نا، تعبیر کے پیچھے بھی جاتے ہیں، مولانا حضرات کو فون بھی کرتے ہیں کہ مولانا بتائیے ہم نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو یہ یاد کر لیں اور رکھ لیں، خواب کی تعبیر کوئی نہیں جانتا، یا انبیاء یا ان کے سچے جانشین وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتائیں گے کہ حقیقی تعبیر ہے کیا، ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کہیں گے مولانا پھر کیا ہوگا ہمارا؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، خواب اچھا بھی آتا ہے، خواب برا بھی آتا ہے۔ اس اچھے اور برے خواب جو ہمیں آتے ہیں، اچھے اور برے خواب، اس کا تعلق بھی ہماری نفس سے ہے۔ جیسی نفس ہوگی خواب ویسا آئے گا۔ اگر نفس پاک و پاکیزہ خواب اچھا، نفس بری خواب برا، نفس پاک و پاکیزہ
کبھی کربلا، کبھی مشہد، کبھی علم اٹھا رہے ہیں، کبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نفس بری، کبھی سانپ ڈس رہا ہے، کبھی پانی میں گر رہے ہیں، کبھی کوئی جانور پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی چاقو مار رہا ہے، جیسی نفس ویسا خواب۔ تو عزیزان گرامی اب کیا کریں، خواب کی تعبیر تو ہمیں نہیں پتا، اس کے لیے بہترین نسخہ آیت اللہ محمد تقی بہجت، ان کے بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے گا، بیان کیا۔ آگاہ فرماتے ہیں، بہرحال جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آگاہ فرماتے ہیں کہ دیکھو خواب کی تعبیر مجھے نہیں آتی۔ کہا آگا پھر میں کیا کروں؟ آگاہ نے کہا کہ صدقہ دے دو خواب کا، آج کی مجلس سے یہ لے جائیں، جب بھی خواب دیکھیں تو خواب کا صدقہ دے دیں۔ کہا آگا ہوگا کیا خواب کا صدقہ دینے سے؟ کہا اگر تعبیر اچھی ہوگی تو آگے آ جائے گی، بری ہوگی تو ٹل جائے گی۔ اور یہ دونوں چیزیں جو آقا نے بیان کی ہیں روایت کے مطابق ہے۔ روایت کہتی ہے صدقہ دو تاکہ رحمت نازل ہوں، صدقہ دو تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ تو کیوں ہم تعبیر کے پیچھے جاتے ہیں؟ صدقہ نکال دیجئے، اور جب صدقہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 100-50 روپے ہم نے 10 روپے نکال دیں آپ، اگر پیسے نہیں تو آٹا اٹھا کے تھوڑا سا دے دیں فقیر کو، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن عزیزان گرامی عجیب بات ہے، ہمارا ایمان جو ہے ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، اور اتنا مضبوط ہمارا ایمان ہے کہ جو تعویذ لکھنے والے ہیں وہ ایسے کیڑے مکوڑے بنا کر ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھولنا نہیں، اثر ختم ہو جائے گا، اور ہم سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، اور ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ واقعاً اگر کھولا تو اثر ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں اتنا یقین نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین نے کہا قرآن کھولو برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہر مشکل کا حل ہے قرآن میں۔ جس کے لیے کہا جا رہا بار بار کھولو اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، اور جس کو کہا جاتا ہے کھولنا نہیں اسے بند کر کے رکھتے ہیں، اور جس کو کھولنا چاہیے کہ لکھا کیا ہے اس نے، لیکن کیڑے مکوڑوں پر ہمارا اعتبار ہے۔ عزیزان گرامی بہرحال اب یہ شخص پریشان ہے کہ خواب کی تعبیر ہوگی کیا؟ 18 دن، 18 سال، 18 نیکی، 18 برائی، کیا 18 یعنی کیا؟ پریشان ہے، کہتا وقت گزرتا رہا، جیسا خواب دیکھا تھا ویسے ہی اس کی حقیقت سامنے آئی، وہی مسجد ہے، امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے، بلند تر صلوات۔ امام رضا آئے ہیں، وہی محراب میں آ کر بیٹھے ہیں، وہی سامنے ٹوکرا رکھا ہے، وہی لوگ جا رہے ہیں، امام رضا دے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ سب جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں، یہ گیا اور مولا کو سلام کیا، جواب سلام پایا، اور جب جواب سلام پایا تو ایک مرتبہ مولا نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، مجھے کھجوریں دی۔ جب کھجوریں دی تو میں نے وہیں کھڑے ہو کر گنی، جب گنی تو 18 کھجوریں تھیں۔ خواب میں رسول نے کتنے دی؟ 18۔ بیداری میں امام رضا کتنی دے رہے ہیں؟ 18۔ تو فوراً کہا یبنا رسول اللہ کچھ زیادہ دے دیجئے۔ تو امام رضا نے پلٹ کر کہا اگر ہمارے جد خواب میں زیادہ دیتے تو ہم بھی زیادہ دے دیتے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھا کہ وہاں بیداری کا عالم تھا، رسول نے 73 کھجوریں، علی نے 73 کھجوریں، رسول نے خواب میں 18 کھجوریں، ادھر بیداری میں 18 کھجوریں، جن کی خواب اور بیداری میں بھی فرق نہ ہو انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ پہچانی اہل بیت کو، لیکن امت نے نہیں پہچانا اہل بیت کو، نہ اہل بیت کو پہچانا، نہ ان کے چاہنے والوں کو پہچانا، نہ ان کے گھرانے والوں کو پہچانا۔ آج 4 محرم، کل مصائب پڑھے تھے جناب مسلم کے،
لیکن آج دل چاہتا ہے کہ بیان کروں کہ 2 بچے ہیں، 1 سال ہو گیا جو قید میں ہیں، جس کا نام بعض مؤلفین نے، مصنفین نے لکھا ہے محمد اور ابراہیم۔ 1 سال ہو گیا قید میں۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھیا سال ہو گیا ہے، مختصر سا کھانا آتا ہے، سارے دن میں 2 جو کی روٹیاں اور 1 کوزے میں پانی، یہ دے کر چلا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی رہے تو زندان میں مر جائیں گے، کیوں نہ اس دروگے کو بتائیں کہ ہم ہیں کون۔ بہرحال وقت آیا کہ کہتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو کہتے ہیں عبادت میں بسر کرتے تھے، جب شام میں 2 جو کی روٹیاں اور پانی آتا اس سے افطار کرتے۔ جیسے ہی وہ دینے کے لیے آیا تو ایک مرتبہ محمد نے کہا، بڑے بھائی نے، یا شیخ حل تعرف محمد المصطفیٰ، یہ شیخ، اے بوڑھے شخص، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان۔ کہا کیا تم جعفر ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں، کیوں نہیں جانتا، اللہ نے ان کو جو ہے جنت میں 2 پر عطا کی ہیں جس سے وہ پرواز کریں گے۔ کہا پھر تم علی ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہا آج بچوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ ہم پوچھ رہے ہیں جانتے ہو؟ کہا وہ میرے مولا و آقا ہیں۔ کہا پھر تم حسین کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہا کیوں نہیں، حسین کو کون نہیں جانتا۔ کہا پھر حسین کے سفیر کو بھی تم جانتے ہوں گے؟ کہ بچوں کیا ہوا کیا ہے؟ مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، مسلم کا لاشا کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ کہا پھر تم مسلم کے 2 چھوٹے بچوں کو بھی جانتے ہوگے؟ کہ بچوں بات کیا، مجھے بات بتاؤ۔ کہاں جانتا ہوں، کہ وہی مسلم کے بچے ہم ہیں، 1 سال ہو گیا ہم تمہاری قید میں، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ زیادہ ایک مرتبہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، کہتا ہے کہ دروغہ نے دروازہ کھول دیا، کہ آقا زادو مجھے معاف کرنا اور میری شکایت حسین سے نہ کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری قید میں ہو، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے دروازہ کھول دیا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، جو میرے ساتھ ہوتا رہے، لیکن دیکھو میری شکایت نہ کرنا۔ عزادارو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں نکلے، رات کی تاریکی ہے، راستہ پتہ نہیں، راستہ گم ہو گیا کہ مدینہ جائیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی صبح نمودار ہونے لگی، سورج نکلنے سے پہلے ایک درخت پر جا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی درخت پہ جا کر بیٹھے، نیچے تالاب تھا، وہاں پہ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی۔ جب پانی بھرنے لگی، اس نے 2 شبیہوں کو دیکھا جو چاند کے ٹکڑے تھے۔ ایک مرتبہ درخت پر دیکھا 2 ننھے پھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بچوں تم کون ہو؟ کہ جان کی امان ہو تو ہم بیان کریں۔ کہاں بتاؤ کون؟ کہا مسلم کے بچے ہیں۔ کہا آ جاؤ، میری شہزادی مومنہ ہے، تمہیں مدینہ بھیج دے گی۔ ازادر بچے آئے مومنہ کے پاس، مومنہ نے نلایا دلوایا، یعنی کہ آپ نہائے دھوئیں منہ اور جو ہے آرام کریں، میں کھانا دیتی ہوں، کھانا دیا۔ اور اس کے بعد مومنہ نے کہا کہ دیکھیے میرا شوہر بہت ظالم ہے، اس کو پتہ نہ چلے، میں آپ کو کمرے میں بند کر رہی ہوں اور کسی طریقے سے میں آپ کو مدینہ بھیج دوں گی۔ شوہر اس کا حارث آتا ہے، اور جب آتا ہے تو یہ سوال کرتی ہے آج تم سارا دن کہاں تھے؟ کہ مت پوچھو کہ ہوا کیا ہے۔ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ مسلم کے 2 بچے قید خانے سے بھاگ گئے، ابن زیاد نے انعام رکھا 2000 درہم، وہ تلاش کر رہا ہوں کہ وہ ملے تاکہ ان کا سر تن سے جدا کر کے میں انعام حاصل کر سکوں۔ تو اس کی زوجہ نے بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانا۔ عزیزارو بس وہ مرحلہ آیا کہ جب یہ رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹا، وہاں بچے آرام کر رہے تھے، بڑے بھائی نے بھی خواب دیکھا، چھوٹے بھائی نے بھی خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ رسول خدا بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں،
जनाब मुस्लिम भी हैं और मौला कायनात रसूल खुदा ये कह रहे हैं मुस्लिम बस अब अपने बच्चों को हमारे पास बुला लो, बस बहुत वक्त हो गया तुमसे जुदाई का बच्चों से, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बच्चों को बुलाओ। अज़ादारों, दूसरे भाई ने भी ये ख्वाब देखा, पहले भाई ने भी ख्वाब ये देखा, दोनों बेदार हुए। जब दोनों बेदार हुए दोनों रोने लगे और एक भाई दूसरे भाई को, दूसरा भाई पहले भाई को ये कह रहा है हमने ख्वाब में देखा है, बाबा भी तशरीफ़ है, रसूल खुदा भी है, मौला कायनात भी है, जो ये कह रहे हैं बच्चों को बुला लो, लगता है कि आज हमारी आखिरी रात है। अज़ादारों, एक मरतबा दोनों भाइयों ने गले में बाहें डाली और गिरिया करना शुरू किया। जब ये दोनों रो रहे थे ये आवाज़ हारिस के कानों में गई। हारिस बेदार हुआ और ज़ौजा से पूछा ये किसके रोने की आवाज़ है? कब महल्ले से आ रही होगी। ये जालिम उठा, एक मरतबा दरवाज़ा ताले को तोड़ा और कमरे में हुजरे में दाखिल हुआ। क्या देखा? दो नन्हे नन्हे बच्चे वहां पर हैं। एक मर्तबा जालिम ने कहा तुम कौन हो? कहा जान की अमान दो, हम मुस्लिम के बेटे हैं। अज़ादारों, एक मर्तबा जालिम ने तमाचों की बारिश करना शुरू की। कहते हैं बच्चों के मुंह से खून निकलने लगा। जालिम ने सुतून से बांध दिया, सारी रात सुतून से बंधे रहे। सुबह नमूदार हुई, अफराद के किनारे रह कर गया। अज़ादारों, एक मर्तबा बच्चों को कत्ल करने लगता है। बच्चों ने कहा हमें इब्न ज़ियाद के पास ले चल, उसकी मर्जी है जो हमारे साथ करे। कहा नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो हमें मदीना ले चलो, हम अपने मामू से कहेंगे आपको जो है इनाम इकराम दे दे। कहा नहीं। कहा अच्छा ऐसा कर कि हमें बेच दे और जो पैसे मिले वो तू रख ले। कहा नहीं होगा। फिर बच्चों ने कहा अगर ये नहीं मान रहे तो अब ऐसा करो हमें 2 रकअत नमाज पढ़ने दो, हम 2 रकअत नमाज पढ़ ले। बाप ने भी जाते हुए 2 रकअत नमाज पढ़ी थी, बच्चे भी बाप की सीरत पर अमल कर रहे हैं। 2 रकअत नमाज पढ़ी। 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद कहा या हय्यो या कय्यूम, ऐ परवरदिगार आलम इसके और हमारे दरमियान तू फैसला करने वाला है। बस अज़ादारों, एक मरतबा नमाज खत्म हुई। इस जालिम ने तलवार का वार किया, मोहम्मद को कत्ल किया, लाश को फरात में फेंका। छोटे भाई ने कहा भैया जाना नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। अज़ादारों, एक मरतबा दूसरा वार हुआ, छोटे भाई का सर कलम किया, दरिया में फेंक दिया। दोनों बगले गिर होकर फरियाद में बरात में बहने लगे। ये जालिम सर लेकर गया। इब्न ज़ियाद ने जैसे ही ये छोटे छोटे सर देखे बर्दाश्त न कर सका। 3 मरतबा कहते उठा और बैठा। बस वो वक्त भी आया जब ये लाशें, अल्लाह ताला हमको ज़ियारत नसीब करे, हम मुसय्यब जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ 2 हुजरे बने हुए हैं, इबादत गाहें बनी हुई हैं, कब्रें हैं। अज़ादारों, वहाँ पर किसान काम कर रहा था। एक बीवी के रोने की आवाज आई। किसान ने कहा बीवी तू कौन है, क्यों रो रही है? कहा मेरे 2 लाशें फरात में है, तो इनको बाहर निकाल ले। अज़ादारों, एक मर्तबा किसान ने लाशों को बाहर निकाला और लाशों को दफना दिया। अज़ादारों, बस अब मरहला आया, फिन्नार हो गया हारिस। हारिस जब फिन्नार हो गया, बाद मकातिल में मिलता है, उलमा पढ़ते हैं कि जब हारिस की ज़ौजा सही हुई ना, उसने 2 छोटे छोटे कुर्ते जो मोहम्मद और इब्राहिम के थे मदीना लेकर चली है। जब मदीना लेकर पहुंची है ना, तो एक मर्तबा सानिया ज़हरा का घर पूछा। जब सानिया ज़हरा के घर पहुंची ना, तो एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने कहा क्या बात है, तुम कहाँ से आई है, बताया सारा मरहला कि ये मरहला है। कहा मैं 2 निशानियाँ लेकर आई हूँ आपके पास। कहा किसकी निशानी है? कहा मुस्लिम के बच्चों की 2 निशानियाँ आपके पास लेकर आई हूँ। अज़ादारों, एक कौल के मुताबिक मुस्लिम की बहन मौजूद थी, जैसे ही मुस्लिम के बच्चों के, मुस्लिम की बेटी मौजूद थी। अज़ादारों, जैसे ही मुस्लिम की बेटी ने भाइयों के कुर्ते देखे, अपने आप को कुर्तों पर गिरा दिया। हाय मोहम्मद, हाय इब्राहिम, अरे तुम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल कलिमिन कलिबन।